معزز ناظرین، فیصلوں پر تنقید کریں، منصف پر نہیں، کہنے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کی سربراہی کی، جس نے 3 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ اس رولنگ میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو سازش اور آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا گیا تھا، اور اس کے فوری بعد وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ سپریم کورٹ نے اس رولنگ پر از خود نوٹس لیا، جس کی سماعت 5 روز جاری رہی، اور عدالت نے جمعرات کو فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے دی، اسمبلی بحال کر دی اور 9 اپریل کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حکم دیا۔ اس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں مندرجہ ذیل ججز شامل تھے، جن میں سر فہرست جسٹس عمر عطا بندیال ہیں۔ خواتین و حضرات، جسٹس عمر عطا بندیال سابق صدر پرویز مشرف کے 2007 میں دوسرے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف لینے سے انکار کرنے والے ججوں میں سے ایک ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2019 میں قاسم سوری کے انتخاب کو کالعدم قرار دیے جانے سے متعلق الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ اس 3 رکنی بینچ نے قاسم سوری کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے حکم جاری کیا تھا کہ جب تک الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک متعلقہ حلقے میں ضمنی انتخاب نہ کروائیں۔ اس کے بعد قاسم سوری رکن اسمبلی کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدوں پر بھی برقرار رہے۔ خواتین و حضرات، اس پینل میں دوسرے نمبر پر جو جج ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہیں۔ 2016 میں سپریم کورٹ کے جج تعینات ہونے والے جسٹس اعجاز الاحسن نے کئی اہم کیسوں کی سماعت کی، جن میں پاناما پیپرز کا کیس بھی شامل ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سماعت کرنے والے بینچ کے رکن تھے جس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ انہیں اور ان کے بچوں کے حوالے سے نیب میں ریفرنس دائر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ حالیہ کیس میں اگر مخلوط حکومت بنتی ہے تو کیا ممکن ہے کہ سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے لگا دیا جائے؟ جیسے ریمارکس دینے والے جسٹس اعجاز الاحسن سینٹ اوپن بیلٹ کیس کے 5 رکنی بینچ کا حصہ بھی رہے، جس نے انتخابات سیکرٹ بیلٹ پر ہی رکھنے کا فیصلہ سنایا۔ ویورز، تحریک عدم اعتماد کیس کے لارج بینچ کے تیسرے جج جسٹس مظہر عالم ہیں، جو 2016 میں پرویز مشرف پر سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ کا حصہ رہے، جس میں سابق فوجی صدر کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ اس عدالت نے ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کیس اپنی نوعیت کا تاریخ کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں آرٹیکل 6 کے تحت ایک فوجی آمر کے خلاف کارروائی کی گئی اور اسے اشتہاری قرار دیا گیا۔ جسٹس مظہر عالم 10 رکنی لارجر بینچ کے ان 6 ججوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 2021 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست منظور کی۔ اس بینچ کے ایک اور جج جسٹس منیب اختر بھی ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک وقت ایسا آیا جہاں جسٹس منیب اختر نے دوسرے فاضل جج کی بات میں مداخلت نہ کریں، یہاں کوئی ریس تو نہیں لگی ہوئی، دوسرے کا موقف بھی سننا چاہیے، کے ریمارکس دیے۔ جسٹس منیب اختر 2018 میں سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے۔ جسٹس جمال خان مندوہیل 2021 میں سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات ہوئے تھے اور وہ سپریم کورٹ کی تاریخ کے پہلے بلوچ جج بھی ہیں۔ یہ 7 سال میں پہلی ایسی تعیناتی تھی جہاں بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں کسی جج کو تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس جمال خان مندوہیل بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کا حصہ تھے۔